محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف میں عبادت کا شیڈول کس طرح سیٹ کیا جائے، یعنی اعتکاف میں بیٹھ کر کون کون سی عبادت کی جائے۔ اعتکاف یعنی اپنے رک جانا اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں، یا خواتین کے لیے مسجد بیت ایک کونا مختص کرنا کہ اس کونے پر ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حضور، اللہ سے بارگاہ الہی کے سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد یا مسجد بیت میں داخل ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوشش یہ کریں کہ آپ اعتکاف میں ہی 20ویں روزے کا جو روزہ ہے افطار کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم صبح سحری سے اگر اس شیڈول کو میں بتانا شروع کروں تو سحری میں کوشش یہ کریں جب آپ اٹھیں تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ وقت اللہ کے قرب کا وقت ہے، تہجد کے وقت عام دنوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنا خصوصی اللہ تعالیٰ ندا فرماتے ہیں، اللہ کا فضل ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں۔ تو تہجد کا وقت اللہ اور بندے کو ملانے کا ٹائم ہے، تو تہجد ادا کی جائے۔ تہجد کے بعد اگر سحری میں ٹائم ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد روزہ رکھا جائے، سحری کی جائے۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کی جائے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کیے جائیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ سب سے زیادہ جو آپ نے عبادت پر کرنی ہے وہ ہے قرآن پاک، کیونکہ یہ 10 دن جو ہے نمازوں کے اور نوافل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک افضل عبادت کرنی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے نزول کے دن ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد تسبیحات بھی پڑھی جائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے اور توبہ استغفار کی جائے۔ یعنی آپ ایک شیڈول بنا لیں کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، یا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، فرشتوں کی دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ولا حول ولا قوت یا حیو یا قیوم، اور دیگر اذکار جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک شیڈول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ گنتی پوری کرنی ہے، یعنی روزانہ کی 5 تسبیحیں پڑھنی ہے، یا ہر نماز کے ساتھ اتنی تسبیحیں پڑھنی ہے، اور جب ہم اعتکاف سے اٹھیں گے تو 50,000 یا 1.25 یا 1 لاکھ اتنا ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے لے کے اشراق کی نماز تک اگر کوئی بندہ جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا یہ مفہوم ہے، اگر کوئی اشراق کے نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔
فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آتا ہے اس کے 15 منٹ بعد آپ نے نماز اشراق ادا کرنی ہے. نماز اشراق کے کم از کم 2 نفل ادا کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ میں ہمت اور طاقت ہے، اگر آپ ابھی عبادت کرنا چاہتی ہیں تو قرآن پاک پڑھیں یا کوئی بھی تسبیحات پڑھیں، نہیں تو آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ سونا بھی ضروری ہے. اتنی عبادت کہ آپ کو سمجھ آئے، یہ نہیں کہ نیند میں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. آپ ریسٹ کریں، اور جب اٹھیں تو ظہر کی نماز سے قبل آپ اٹھتے ہیں 11:30 بجے اگر آپ اٹھتی ہیں، 12 بجے اگر آپ اٹھتے ہیں، تو اس وقت چاشت کی نماز ادا کریں. چاشت کی نماز کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دن کے آغاز میں ابن آدم 4 رکعت ادا کر لے تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ اشراق اور چاشت کے بعد احرام کرنے کے لیے جائیں. اگر آپ اشراق کے بعد سونا چاہتے ہیں تو چاشت کے ٹائم اٹھ جائیں، چاشت ادا کریں، اس کے بعد ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کریں. ظہر کی نماز کے بعد ایک بات میں یہاں پر ذہن نشین کراتی چلوں کہ نوافل کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی نمازوں کی قضا کر لی جائے یہ زیادہ بیسٹ ہے. نمازوں کی قضا کر لیں کہ یا اللہ میری جتنی بھی نمازیں ظہر کی قضا ہوئی ہیں میں وہ پڑھتی ہوں. جتنی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، نمازیں ایک دن میں 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 5 پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہیں، سوائے فجر کے بعد اور عصر کے بعد. آپ ہر نماز کے بعد جو ہے اس نماز کی قضا کر سکتے ہیں. اسی طرح ظہر کے بعد آپ نے ظہر کی قضا نماز پڑھی، یا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نے تسبیح نماز پڑھ لی، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، جتنی عبادت کر سکیں کوشش کریں. آپ کے پاس ٹائم ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ تسبیح نماز پڑھیں، نہیں تو جمعے کے جمعے پڑھیں، نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پڑھیں. ظہر کے بعد عصر کی نماز ادا کی جائے گی. عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار. عصر کے بعد کوشش کریں، بلکہ عصر کے بعد کوئی نوافل نہیں پڑھے جاتے. عصر کے بعد آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھنے، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے جو عصر سے مغرب کا انتظار کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں. تو آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اللہ کا رحم مانگنا ہے. جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اللہم اجرنا من النار پڑھنا ہے. اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہم اجرنی پڑھنا ہے یا اجرنا پڑھنا ہے. دیکھیں اجرنا کا مطلب ہے اللہ ہم سب کو بچا، اور اجرنی کا مطلب ہے اللہ مجھے بچا. اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. اجرنا کا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. آپ دونوں سیغے پڑھ سکتے ہیں، دونوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارے الہی میں قابل قبول ہے. عصر کے بعد مغرب تک کا آپ نے انتظار کیا. مغرب سے پہلے وہ قبولیت کا وقت ہے. دعا مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ گر گرا کے دعا مانگے. افطار سے قبل روزے دار کو 2 خوشیاں دی جاتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ایک یہ کہ جب روزہ افطار کیا جاتا ہے جو وہ دعا مانگتا ہے اس کی قبول کی جاتی ہے، اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دوسرا اجر میں اس کو خود دوں گا. دینے والے اللہ کی ذات ہے، کتنا بڑا اجر ہوگا. روزہ افطار کیا جائے، مغرب کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد اوابین کے نوافل ادا کیے جائیں. اوابین کے نوافل حدیث شریف میں آتا ہے 6 رکعت نوافل ہے کہ اگر کوئی اوابین کے نوافل ادا کرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے
6 रकत अवाबीन के नवाफिल अदा करने हैं। बाज़ रवायतों में ये आता है कि 3 फ़र्ज़ों के बाद 2 सुनते और 2 नफल है, और उसके साथ 2 नफल और पढ़ लिए जाएं तो ये 6 बन जाएंगे, ये काफ़ी है। लेकिन अगर कोई अलहदा से 6 पढ़ना चाहता है तो वो भी सही है। अवाबीन के नवाफिल के बाद आपने नमाज तरावी का इंतज़ार करना है। फिर आप कुरान की तिलावत करें या ज़िक्र अज़कार करें या कुरान किसी दीनी कुतब का मुताला करें। कोशिश करें अगर आप एतकाफ़ के लिए बैठे हैं, दीनी बुक्स को साथ लेकर बैठें। आपको जिस मसले की नहीं समझ आ रही या उसको सीखें, सीखने का मरहला है। दुआएं याद करें दिन रात की, छोटी छोटी सूरतें याद करें। दुआए कनूत है, आयतल कुर्सी है, ईमान की सिफतें हैं, कई बच्चियों को नहीं आती। ये याद करने का अहसन मौका है, रब को राजी करने का बहुत अच्छा मौका है। नमाज तरावी के लिए 20 रकत नमाज तरावी अदा की जाए। इशा की नमाज, इशा के साथ 20 रकत तरावी, उसके बाद वितर, और उसके बाद फिर आपने जो आपकी इबादत रह गई है, यानी कुरान की तिलावत करना चाहते हैं आप या ज़िक्र अज़कार करना चाहती हैं, तो वो आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा रब को राज़ी करें। एक और मसले की तरफ मैं सबको मुतवज्जा याद दहानी कराती जाऊं कि सजदा तिलावत बहुत अहम जुज़ है। आपने कुरान पाक के 14 जो सजदे हैं वो भी पढ़ने हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि सजदा तिलावत नहीं किया कोई बात नहीं, सजदा तिलावत करना वाजिब है। आप एतकाफ़ पर बैठे हैं या एतकाफ़ के अलावा है तो शेड्यूल ये बनाए कि जितने हमारे सजदे रह गए हैं हमें नहीं पता, हर नमाज के बाद कम से कम 2-4 सजदे तिलावत करना शुरू कर दें, क्योंकि सजदा तिलावत में भी रब से मांगा ही जाता है, रब की तस्बीह बयान की जाती है, और अल्लाह को सजदे में पड़ा हुआ बंदा बहुत ही महबूब लगता है। तो ये एतकाफ़ में की जाने वाली इबादत का शेड्यूल आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी नियतें कर सकते हैं। सबसे बड़ी नियत तो एतकाफ़ की करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी, और हदीस में आता है जिसका मफहूम यह है कि अगर कोई एतकाफ़ में बैठ जाता है और जितने काम वो एतकाफ़ में बैठने से पहले किया करता था, मसलन किसी की बीमार की तेमादारी या नमाज जनाजा में शिरकत या कोई और काम, अब वो नहीं कर सकता, लेकिन वो एतकाफ़ में बैठा हुआ है, उसको सवाब उन चीज़ों का भी मिलता रहे। तो एतकाफ़ में बैठना फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी अगर कोई मोहल्ले की मस्जिद में कोई एक भी बैठ जाएगा तो सबको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई एक भी नहीं बैठेगा तो सब गुनाहगार होंगे। तो बच्चियों को, बालक बच्चे और बच्चियों को इत्तिकाफ़ में अगर वो बैठना चाहते हैं तो उनको मना ना किया जाए, क्योंकि बालक बच्चियों और बच्चों को इजाज़त है। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने इत्तिकाफ़ पर बैठना है अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत अता फरमाए, उनका इत्तिकाफ़ अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, आमीन सुमा।